أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ، اللہ ہمارے لیے اس سورت کو توبہ کا ذریعہ بنا دے۔ سورۃ التوبہ، کتنا خوبصورت لفظ ہے توبہ، بندے کا اپنے رب کی طرف پلٹ آنا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 سے 106، 103 سے 106۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ واللہ علیم حکیم۔ غزوہ تبوک میں جانے اور نہ جانے کے لحاظ سے مسلمانوں کے کئی طبقات اور کئی گروہ تھے، جن میں سے کچھ تو منافقین تھے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور کچھ منافقین تھے جو مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں بادیہ نشین، صحرا نشین تھے۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے جھوٹے عذر بیان کر کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور آپ انہیں اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اور کچھ وہ تھے کہ جو اپنے گھروں سے نکلے ہی نہیں، نہ جہاد کے لیے اور نہ ہی پیغمبر جہاد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا عذر بیان کرنے کے لیے نکلے ہی نہیں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہ منافقین تو امید لگائے بیٹھے تھے کہ بس یہ وہاں جائیں گے، اتنی بڑی سپر پاور سے ٹکرائیں گے اور پاش پاش ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ انہوں نے واپس کیا آنا ہے، اتنی بڑی سپر پاور سے ٹکر لینے جا رہے ہیں، بھلا یہ کوئی عقل مندی؟ لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور وہ بحفاظت خیر و عافیت سے واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب یہ منافقین جو پہلے عذر پیش کرنے بھی نہیں نکلے تھے،
وہ اب باری باری آتے رہے اور اپنے عذر بہانے پیش کرتے رہے کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکتے۔ اور کچھ اور مسلمان بھی تھے جو تھے تو مخلص، لیکن غفلت سستی کی وجہ سے، فصلیں پکی ہوئی تھیں، مصروفیات تھیں، ان کی وجہ سے وہ جہاد پہ نہیں نکل سکے، جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ دو اور مخلص صحابہ۔ یہ تین افراد، ان کا معاملہ تو خیر سب سے ہی مختلف تھا۔ غزوہ تبوک میں نہ جا سکنے والے مخلص مسلمان، منافق نے، مخلص مسلمانوں کی بھی آگے دو قسمیں تھیں۔ کچھ وہ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس تشریف لانے پر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے آپ سے اپنے عذر پیش کیے، اور بلکہ کچھ صحابہ تو ایسے تھے جیسے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ دیگر ساتھی تھے، ان کے متعلق تو بعض روایات کے اندر یوں بھی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ رسیوں سے باندھ لیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ خود ہمیں اپنے دست مبارک سے ان رسیوں سے آزاد کریں گے تو پھر ہم یہاں سے باہر نکلیں گے، ورنہ جب تک آپ تشریف نہیں لائیں گے ہم بطور سزا اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ کر مجرم کی حیثیت میں یہاں رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے، آپ ہمیں کھولیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ واقعی ہم سے خوش ہو گئے اور آپ نے ہمارا عذر ایکسکیوز قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو رسیوں سے آزاد کیا اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی، ان کے عذر قبول کر لیے، اللہ پاک سے بھی بخشش کی دعا کی۔ اب یہ توبہ قبول ہونے کے بعد گھروں میں گئے اور جا کر صدقہ و خیرات لے کر آئے کہ ہم پہلے جہاد کے لیے چندہ نہیں دے سکے تو چلو اب اس کی تلافی کرتے ہیں، صدقہ لا کر پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صدقہ قبول نہیں ہوگا، یہ واپس لے جاؤ۔ اللہ پاک نے مجھے صرف تمہاری توبہ قبول کرنے کی اجازت دی تھی، تمہارے عذر قبول کرنے کی اجازت دی تھی، صدقہ قبول کرنے کا اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا، یہ لے جاؤ۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ آیات نازل فرمائیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صدقہ و زکوٰۃ وصول کر لیں، اور یہ صدقہ و خیرات، صدقہ و زکوٰۃ بھی ان کو گناہوں سے پاک کرنے ہی کا ایک ذریعہ ہوگا۔ تو جب آپ نے ان کو درگزر کر دیا، ہم نے درگزر کر دیا، ان کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں، تو پھر ان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے صدقات و زکوٰۃ بھی وصول کیجیے، کیونکہ صدقہ و خیرات بھی یہ مال کو پاک کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ دو معنی ہیں اس کے، زکوٰۃ کے یاد رکھیے گا۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا، تزکیہ نفس، اسی سے ہے تزکیہ کرنا، پاک کرنا۔ زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کا مال حلال نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پہ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھانا، کسی چیز کی نشو و نما کرنا، گروتھ کرنا، افزائش کرنا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورۃ البقرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سود کے نظام کو، سودوں کو، سود والے مال کو مٹاتا ہے، کم کرتا ہے اس میں بے برکتی کے ذریعے،
اور اللہ پاک وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ پاک صدقات و زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے، ان کو بڑھوتری دیتا ہے، ان میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، سنن ترمذی میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں کوئی کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اور اللہ پاک پھر اس کی افزائش فرماتا رہتا ہے، اس کی گروتھ کرتا رہتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو، گھوڑے کے ایک نوزائیدہ بچے کو پرورش کر کر کے بڑھاتا رہتا ہے نا، اس کی کیئر کرتا ہے، یا اور جانور بھی، بلی کا بچہ، پالتو بلی گھر میں لوگوں نے رکھی ہوتی ہے، کیسے ان کی کیئر کرتے ہیں، مرغی کے بچے ہوتے ہیں چوزے، کیسے ان کو موسمی اثرات سے بچاتے ہیں اور باہر کی چیزوں سے بچاتے ہیں، ان کے نیچے کپڑے ڈالتے ہیں، ان کی خوراک کا، دیگر چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں، آہستہ 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 وہ گرو کر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ پاک جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا، چھوٹی سی کوئی ایک کھجور ہی صحیح، اللہ پاک دائیں ہاتھ میں اس کو پکڑ لیتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہاتھ، اللہ پاک دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس کی افزائش فرماتا رہتا ہے، اس کی نشو و نما، اور فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ بڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب احد پہاڑ کتنا بڑا، تقریباً 7 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، چوڑائی کتنی ہوگی، اونچائی گہرائی کتنی ہوگی، اس کا وزن کتنا ہوگا، اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ والی آیت بھی پڑھی، جو آیت زیر تفسیر ہے، یہ آیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ پاک زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے مال کو بڑھاتا ہے، اور پھر ساتھ آپ نے وہ سورۃ البقرہ والی آیت بھی پڑھی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، اور اللہ پاک زکوٰۃ و صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے 3 چیزیں بیان فرمائی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ پاک مال خرچ کرنے سے، صدقہ دینے سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی دی قسم اٹھا کر کہ اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ تو بات ہے یقین کی۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ فلاں شخص نشے پہ لگ گیا تھا تو کنگال ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ یہ تو سنا ہوگا کہ فلاں شخص شرابیں پینے لگ گیا۔ یہ تو سنا ہوگا کہ فلاں شخص کا کاروبار، فیکٹری اس لیے اجڑ گئے کہ اس نے جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ لیکن کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں شخص اللہ کی راہ میں مال بڑا خرچ کرتا تھا، صدقہ و خیرات بڑا کرتا تھا، اس وجہ سے وہ کنگلا ہو گیا۔ اس کی کوئی مثال آپ کو نظر نہیں آئے کہ اللہ کی راہ میں مال زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص فقیر ہو جائے، کوئی کنگلا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جو غزوہ تبوک میں نہ جا سکنے والا دوسرا گروہ تھا، وہ تھے 3 صحابہ، مشہور 3 صحابہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 اور صحابہ۔ اب ان تینوں کی فوری توبہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ یہ ساری بات
جو آپ کے سامنے عرض کی ہے یہ تو ان صحابہ کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا تھا، ان کی توبہ فوراً ہی قبول ہو گئی۔ لیکن یہ جو باقی 3 صحابہ تھے یہ ذرا زیادہ بڑے لیول کے صحابہ تھے۔ تو جتنا آدمی دین کے زیادہ قریب ہوتا ہے نا، جتنا ایمان اس کا زیادہ ہوتا ہے نا، اتنی ہی پھر اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جب وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے نا تو پھر اس کو ریوارڈ اور بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ پیغمبروں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دیکھ لیں کتنی آزمائشیں ہوئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی طریقوں سے آزمایا، اور ابراہیم ہر آزمائش کے اندر اللہ کے فضل سے پورا اترتے رہے، اور پھر اللہ پاک نے ان کو تمام جہانوں کا امام بنا دیا۔ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سب ان کو اپنا امام اور لیڈر ماننے کے لیے تیار ہیں، سب ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، بلکہ اپنا اپنا لیڈر ہونے کے دعوے دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں وہ ہمارے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ان 3 صحابہ کی توبہ کو اللہ پاک نے مؤخر کر دیا، اور وہ 50 دنوں کے بعد قبول ہوئی تھی۔ 50 دنوں کے بعد 50 دن آزمائش ہوتی رہی تھی ان کی، اور ان کے ساتھ سب نے بائیکاٹ کر دیا۔ خیر ان 3 صحابہ کی تفصیل آگے الگ آیات میں انشاءاللہ آ رہی ہے، پھر وہاں ان کا ایمان افروز واقعہ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ ان 3 صحابہ کے اوپر کیا بیتی، کیسے ان کے 40 دن گزرے، کیسے ان کے 50 دن گزرے، اور پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ کو کیسے قبول فرمایا۔ آئیے ان مسلمانوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں جو منافقین کی طرح غیر مخلص نہیں تھے، بلکہ مخلص تھے، لیکن سستی غفلت کی وجہ سے نہیں گئے، لیکن ان کو اپنے نہ جانے پہ ندامت اور شرمندگی بہت تھی۔ تو ان مسلمانوں کی اللہ پاک نے توبہ قبول فرما لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ نے توبہ بھی قبول کر لیں، ان کے عذر بھی قبول کر لیں، اور ان کا صدقہ و خیرات بھی قبول فرمائیں۔ خود پکڑ لیجئے، لے لیجئے، من اموالہم، ان کے مالوں میں سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے لے لیجئے، خود لے لیجئے، صدقتاً، صدقہ جو وہ اپنے مالوں میں سے صدقہ پیش کر رہے ہیں وہ وصول کر لیجئے، وہ قبول فرما لیجئے۔ تو طہرو، آپ پاک کریں گے، تو طہرو، تو پاک کرے گا، طہارت بھی اسی سے ہے، تو طہرو، تو پاک کرے گا ہم انہیں، کیونکہ صدقہ و خیرات سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، اور بلکہ کوئی بھی نیکی ہو تو اس نیکی کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں۔ اور سورۃ الفرقان کے اندر آیت نمبر 70 اور 71 میں تو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جو صحیح مخلص ہو کر توبہ کرتا نا، بڑا ہی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ بڑی پکی توبہ کرتا نا، اللہ پاک اس کے توبہ کے انداز کو اور اس کی توبہ کی سچائی کو دیکھ کر بعض اوقات اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ یہ اس کے کرم کی کوئی حد ہے کہ گناہوں کو صرف معاف نہیں فرماتا، نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو طہرو، آپ پاک کریں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہیں، یعنی یہ صدقہ لینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ وَتُزَكِّي، اور تو صاف کرے گا ہم انہیں، تو پاک کرے گا، تو صاف کرے گا، یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ بہا، اس کے ذریعے،
ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے صدقۃ کی طرف، بہا اس کے ذریعے، اس کے ساتھ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے، اس کے ساتھ آپ انہیں پاک کریں گے اور انہیں صاف کریں گے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے آپ انہیں پاک صاف کر دیں گے۔ اور تزکیہم کا دوسرا معنی، آپ ان کے مال کو بڑھانے کا ذریعہ بنیں گے، آپ ان کی نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنیں گے، جیسا کہ تفصیل پہلے عرض کی جا چکی ہے۔ وصلی، اور صلی صلاۃ اسی سے ہے، صلاۃ سے فعل امر ہے صلی، اس کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، اس کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی رحمت بھی ہوتا ہے، کئی معنی ہیں اس کے۔ تو درود شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی، وہ یہی لفظ ہے، اللہم اے اللہ، صلی رحمت نازل فرما، وہاں صلاۃ سے مراد رحمت کا نزول ہے، جیسے ہم درود شریف کہتے ہیں عام زبان میں۔ تو صلی کا معنی نماز پڑھ، فصلی لی ربک وانحر، وہاں صلی سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الکوثر میں نماز پڑھ۔ وصلی علیہم، اور آپ صلی کے بعد جب علی کی پریپوزیشن آتی ہے نا، عین والا علی، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے دعا کرنا، پھر نماز پڑھنا مراد نہیں ہوتا، پھر اس سے مراد ہوتا ہے کسی کے لیے رحمت کی دعا کرنا، اور نماز جنازہ بھی یہی ہے، وہ بھی رحمت کی دعا ہوتی ہے کسی کے لیے۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے، ان صلاتک، بے شک آپ کی نماز، یہاں مراد نہیں کہ بے شک آپ کی نماز، بے شک آپ کی دعا، سکن لہم، سکن باعث سکون ہے، باعث اطمینان ہے، سیٹسفیکشن کا ذریعہ ہے، لہم ان کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے زکوٰۃ و صدقات وصول کیجئے، اور اس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک صاف کر دیجئے، اور ان کے لیے اللہ پاک سے رحمت کی دعا بھی کیجئے، بے شک آپ کی ان کے لیے دعا ان کے لیے باعث اطمینان ہوگی، ان کو تسلی ہوگی کہ ہمارا صدقہ و خیرات قبول بھی ہوا ہے، اور ساتھ اللہ پاک کی طرف سے واقعی وہ دعا جب قبول ہوگی تو اللہ کی طرف سے بھی سکینت نازل ہوگی۔ اور احادیث سے پہلے پچھلے سبق میں عرض کی جا چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ صدقہ و زکوٰۃ دیتا تھا، آپ اس کے لیے واقعی یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے آپ فرماتے تھے اللہم صلی علی فلان، ہمیں بھی اس اسوہ کو اپنانا چاہیے۔ اگر ہم کسی مسجد کے لیے، کسی جامعہ کے لیے، کسی ادارے کے لیے، کسی ویلفیئر کے کام کے لیے لوگوں سے زکوٰۃ و صدقات وصول کریں، تو جب کوئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو اس کے لیے یہ دعا کریں، اللہم صلی علیکا، اللہم صلی علی فلان، اس کا نام لے لیں، یا اللہم صلی علیکا، واللہ، اور اللہ، سمیع، سب کچھ سننے والا، علیم، سب کچھ جاننے والا۔ اگر آپ کے دل میں یہ کوئی ایسی بات آ جائے، پتہ نہیں انہوں نے سچی توبہ کی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ مال واقعی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا ہمیں دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دلوں کا حال اللہ کے پاس، وہ آپ اللہ کے ساتھ معاملہ رہنے دیجئے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا، یہ حکم اگرچہ ایک خاص سیاق و سباق میں تھا، غزوہ تبوک کے سیاق و سباق میں، لیکن یہ حکم عام بھی ہے، تمام مسلمانوں سے بھی زکوٰۃ و صدقات لینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کی غلط تعویل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تمام مسلمانوں سے جو صاحب نصاب ہوتے تھے ان سے زکوٰۃ کی وصولی فرمایا کرتے تھے، اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بعض لوگوں نے اس آیت کی غلط تعویل کی،
انہوں نے کہا یہ حکم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھا، یہ آپ کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ آپ وصول کریں۔ تو آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ہم تو کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارا علاج کر لیتا ہوں، اللہ کی قسم تم میں سے اگر کوئی شخص اونٹ کی ایک رسی بھی صدقہ و زکوٰۃ میں اللہ کے رسول کو دیتا تھا نا، تو اللہ کی قسم ابو بکر اس سے وہ رسی بھی وصول کرے گا، کیونکہ ابو بکر صدیق یہ اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، یہ ان کا جانشین ہے، تو یہ آپ سے کیوں نہیں زکوٰۃ وصول کرے گا۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی شخص بکری کا چھوٹا سا بچہ بھی اگر کوئی زکوٰۃ میں دیتا تھا نا اللہ کے رسول کو، تو اللہ کی قسم ابو بکر اس سے بھی وہ بکری کا بچہ بھی وصول کر کے چھوڑے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا نا جی ہم تو نہیں دیں گے، انہوں نے کہا کہ ہاں نماز تو پڑھتے رہیں گے ہم، لیکن زکوٰۃ اللہ کے رسول کی زندگی تک کی تھی، یہ غلط تعویل کی انہوں نے اس آیت کی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں تو دین کے احکامات ختم ہو جائیں؟ اللہ اکبر، یہ تو ارکان اسلام میں سے ہے زکوٰۃ۔ اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر ہے نا، جن میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ تو ارکان اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ادا کرنے ضروری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اگرچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا ابو بکر کچھ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، کچھ نرمی کریں، لیکن بعد میں کہا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، اللہ نے ان کو بڑی بصیرت دی تھی۔ اس فتنے کو فوری طور پہ انہوں نے ابتدا میں کچل دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سخت حکم جاری کیا تھا، انہوں نے کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے کی کوشش کرے گا نا، کہ نماز تو پڑھے گا اور زکوٰۃ کہے گا کہ میں نے ادا نہیں کرنی، اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ ابو بکر اس سے لڑائی کرے گا۔ پھر لوگوں نے زکوٰۃ دینی شروع کر دی۔ اللہ اکبر، سوائے ابو بکر کے دشمنوں کے، وہ آج بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ خذ من اموالہم صدقہ، اگلی آیت، علم کیا نہیں، یعلمو انہوں نے جانا، ان اللہ کہ بے شک اللہ ہوا وہ ہی، یقبل قبول کرتا ہے، التوبہ توبہ، عن عبادہ، آ گیا ذکر سورۃ توبہ کا، سورۃ توبہ توبہ کروانے کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا انہوں نے نہیں جانا جو کسی غفلت کی وجہ سے، کسی سستی کی وجہ سے، کسی دین کے کام سے پیچھے رہ گئے ہیں، نماز سے پیچھے رہ گئے، قرآن سے پیچھے رہ گئے، زکوٰۃ دینے سے پیچھے رہ گئے، جہاد سے پیچھے رہ گئے، سیاق و سباق کے لحاظ سے بطور خاص جہاد ہے، غزوہ تبوک میں جانے سے جو پیچھے رہ گئے، وہ لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں، وہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا انہوں نے اس بات کو نہیں جانا، اس حقیقت کو نہیں پہچانا، ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ صدقات و زکوٰۃ وصول کر لیتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے ٹھیک ہے آنے دو میرے بندے، اب توبہ کرنے کے بعد اگر دے رہے ہیں تو لے لو، ان کے زکوٰۃ و صدقات کو واپس نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے واپس کیے تھے نا، اللہ پاک نے کہا کہ نہیں لے لیجئے، اور ساتھ فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے لے لیتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، نہ صرف یہ کہ وہ صدقہ لے لیتا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے، بلکہ وہ اس صدقے کے ذریعے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اس صدقے کے ذریعے سے اللہ پاک درجات کو بھی بلند کرتا ہے اور مال کے اندر بھی اضافہ فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ هُوَ التَّوَّابُ، وہ ہی، یہ ہوا کی وجہ سے ہی کا معنی آ رہا ہے، ہوا، ورنہ یہاں اتنا بھی کہا جا سکتا تھا وَأَنَّ اللَّهَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، لیکن ہوا درمیان میں لگا کے تواب کے ساتھ الف لام لگا کے اس میں ہی کا معنی پیدا کیا گیا، حسر کا معنی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے، یہ مطلب ہے ہی کے لفظ کا۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ، اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ بہت زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہ چھوٹا ہو تب بھی قبول کر لیتا ہے، بڑا ہو تب بھی کر لیتا ہے، ایک ہو تب بھی کر لیتا ہے، زیادہ گناہ ہو تب بھی قبول کر لیتا ہے۔ بندہ ایک دفعہ توبہ کر کے اپنی توبہ کو توڑ بیٹھے، پھر دوبارہ آ جائے اللہ کے در پہ، اللہ پھر توبہ قبول کر لے۔ اور اس طرح اگر وہ ایک دن میں 100 دفعہ بھی سچی اور پکی توبہ کر کے توبہ کو توڑتا رہے اور پھر دوبارہ سچی توبہ کرتا رہے، اللہ پاک اتنی ہی دفعہ اس کو بخشش عطا فرما دیتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ، اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا یا بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بندے کہاں بار بار توبہ قبول کرتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو بار بار توبہ قبول کرتا ہے۔ اور رحیم، نہایت رحم والا، اسے اپنے بندوں پہ بڑا پیار آتا ہے۔ میرا بندہ گناہ کر کے مایوس ہو کے تو جہالت والی گمراہی والی زندگی کیوں گزارے؟ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعملوا، انہیں کہہ دیجئے کہ عمل کرو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ، اگر پہلے تم نہیں جہاد پہ جا سکے، پہلے کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکے، پیچھے رہ گئے ہو، تو اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں اور مہلت دیتا ہے، اور موقع دیتا ہے، کوئی بات نہیں، آئندہ بھی جہاد آئے گا، غزوات کے موقع اور بھی آئیں گے، تو اللہ پاک دیکھ لے گا۔ وَقُلْ، کہہ دیجئے اعملوا، عمل کرو، عمل پہ توجہ دو، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ فا پس سین زبر سا ان قریب، یر اللہ، دیکھ لے گا اللہ، عملکم، تمہارے عمل، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی۔ ایک ہوتا ہے اللہ کو عمل کرنے کا علم ہونا، علم تو اللہ کو پہلے ہی ہے کہ کس نے کیا عمل کرنا ہے، لیکن اس عمل کے وجود میں آنے کے بعد بھی اللہ دیکھے گا۔ وہ دیکھنا تو اس عمل کے وجود میں آنے کے بعد ہی ہوگا نا، جب وہ عمل مارج وجود میں آ جائے گا پھر اللہ اس کو دیکھے گا کہ ہاں اس نے عمل کر لیا۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل دیکھیں گے، اور اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو لوگ تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے باقی غزوات میں آئندہ موقعوں پہ کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ والمؤمنون، اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے۔ اگر کوئی بھائی اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہمارے اعمال دیکھیں گے، تو پھر اسے اگلے الفاظ پہ بھی غور کر لینا چاہیے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی دیکھیں گے۔ تو پھر تو سارے ایمان والے ہی عالم الغیب ماننے پڑیں گے کہ سارے ایمان والے بھی دیکھیں گے دوسرے ایمان والوں کے اعمال کو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ان کے اعمال دیکھے ان کی زندگی میں، اور ایمان والے جو ہیں وہ ہر دور کے جتنے اہل ایمان ہیں وہ باقی اہل ایمان کے اعمال کو دیکھتے رہیں گے اور اس کے مطابق وہ گواہی بھی دیتے رہیں گے، کبھی نماز جنازہ پہ کھڑے ہو کے، کبھی قبر کے پہ کھڑے ہو کے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ تھا، یہ اللہ تیری توحید کی گواہی دیتا تھا، تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دیتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور سارا کچھ تو اللہ ہی دیکھ سکتا ہے، اللہ کے رسول بھی سب لوگوں کے سب اعمال کو نہیں دیکھ سکیں گے اپنی زندگی میں بھی، اور ایمان والے بھی سب لوگوں کے سب اعمال کو نہیں دیکھ سکتے، کچھ دیکھ سکتے ہیں، سارے نہیں دیکھ سکتے۔ پورے کا پورا حساب تو اللہ کے پاس ہے، اس لیے فرمایا وَسَتُرَدُّونَ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، واو اور سین زبر سا، ان قریب، تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، الا، طرف، عالم الغیبی، جاننے والے غیب کو، والشہادتی، اور ظاہر کو، اور ان قریب تم ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو وہی جانتا، تو پھر وہاں جا کے پورا حساب بے باک ہو جائے گا۔ فا،
پس یا تو یونبئو وہ بتائے گا کم تمہیں بازر بھی کے متعلق ما جو کنتم تھے تم تعملون کیا کرتے، پھر وہ تمہیں سارا کچھ بتا دے گا، پورا نامہ اعمال تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ اور آخری آیت میں ان 3 مخلص صحابہ کا تذکرہ ہے جن کی توبہ مؤخر کر دی گئی تھی، فوری قبول نہیں ہوئی تھی، ان کا صرف اشارہ ہے، باقی تفصیل آگے چل کے آئے گی۔ وآخرون اور کچھ دوسرے بھی ہیں، کچھ دوسرے مخلص مسلمان بھی ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، مرجونا جو مؤخر رکھے گئے ہیں، مرجونا جو مؤخر رکھے گئے ہیں، ڈیلے کیے گئے ہیں، لی امر اللہ اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے وہ مؤخر رکھے گئے ہیں، اللہ کا حکم ابھی ان کے متعلق نہیں آیا توبہ کا۔ اما یا تو یعذبہم وہ انہیں عذاب دے گا، سزا دے گا، واما اور یا پھر یتوب علیہم وہ ان پر مہربان ہو جائے گا، یا پھر وہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے، اسے پتا ہے کہ ان کو سزا دینی زیادہ مناسب ہے یا رحم فرمانا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ پاک اس بات کو جاننے والے ہیں، اور اللہ پاک کا غصہ غالب آتا ہے یا اس کی رحمت غالب آتی ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ پاک نے تو فرما دیا نا، اللہ پاک نے تو اپنے عرش پر یہ جملہ لکھوا دیا ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب و غضب اور غصے پر حاوی ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان 3 صحابہ کو بھی سزا نہیں دی، بلکہ اللہ پاک نے ان پر اپنی رحمت فرمائی اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تفصیل انشاءاللہ آئندہ آیات میں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی غفلتوں سستیوں کو دور کرنے کی اور اللہ کی طرف سے دی گئی مہلتوں کو موقعوں کو ہمیں اللہ پاک قبول کرنے کی اور اویل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔